من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ سامعین ذی وقار، آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا جو موضوع ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے، اور اگر آپ نے توجہ کے ساتھ بیٹھ کر دل جمی کے ساتھ سنا تو انشاءاللہ تعالی ایسی باتیں آپ نے کبھی پہلے نہ سنی ہوں گی، یا سنی ہوں گی تو ایک نئے انداز کے ساتھ پیش ہوں گی، اور بہت سارے آپ کے ذہن کے اندر جو اشکالات ہیں اور جو معترضین کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے آئیں گے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ معراج مصطفیٰ ہے۔ اچھا، محفل کے اندر اگر کوئی بات آپ کو پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دیا کریں، ورنہ سبحان اللہ کہنے کے اندر آپ بڑے کنجوسی کا مظاہرہ فرماتے ہیں، تو سبحان اللہ جو ہے وہ کہہ دیا کریں اگر کوئی بات دل کو لگے تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی رات کے ایک تھوڑے سے حصے کے اندر لامکان کی بلندیوں تک لے گیا، اور اتنے کم وقت کے اندر کہ ابھی بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے، اور محبوب واپس بھی تشریف لاتے ہیں۔ یعنی سینکڑوں سال کی مسافت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر آپ نے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس اتنی طویل اور جدید اور تیز مسافت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی سیر سے تعبیر کیا ہے۔ سیر سمجھتے ہیں آپ؟ سیر آپ صبح صبح چلتے ہیں، کہیں پر جاتے ہیں تو آپ جیسے کہ سیر سپاٹا کرنے جا رہے ہیں، تو سیر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان آرام آرام سے چلتا ہے، روڈ کے اوپر، پارک کے اندر ہر چیز کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے، آرام آرام سے سکون کے ساتھ۔ اگر آپ تیز چلیں گے تو اس کو سیر نہیں کہیں گے، اس کو پھر بھاگنا کہیں گے۔ تو محبوب کی جب سیر کا یہ عالم ہے کہ ایک لحظے کے اندر سینکڑوں سالوں کی مسافت ایک لحظے کے اندر کر واپس تشریف لاتے ہیں، تو اس محبوب کی جو ہے وہ رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو میرے محبوب کی سیر کا عالم ہے کہ وہ لامکان کی بلندیوں تک رات کے ایک حصے کے اندر گئے بھی صحیح اور واپس بھی تشریف لائے۔ اب ہمارا جو تقریر کا پہلا حصہ ہے اس کے اندر ہم وہ لوگ جو معراج کے سرے سے قائل ہی نہیں ہیں، یا پھر معراج کے قائل تو ہیں، مانتے تو ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی معراج نہیں ہوئی، بلکہ عالم رویا کے اندر، یعنی خواب کی حالت کے اندر آپ کو معراج ہوئی۔ ان میں سے سب سے پہلا نام مولانا امین احسن اصلاحی، یہ کہتے ہیں کہ حضور کو بیداری کی حالت میں معراج نہیں کرائی گئی، بلکہ حضور کو حالت نوم کے اندر، حالت رویا کے اندر حضور کو معراج کرائی گئی۔ یہ ان کا موقف ہے۔ یہ میں آپ کو ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے معراج کے اوپر اعتراضات کیے، اور بڑے بڑے لوگوں کے ابھی آپ نام سنیں گے کہ
اسکولوں کے اندر جن کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر غلام احمد پرویز، یہ ایک ملحد شخص ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرے سے معراج ہی نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ معراج کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر سیر کا ذکر ہے، اس سے مراد حضور کی ہجرت ہے، یعنی جو حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے یہ اس کا ذکر ہے۔ اور آگے لیلن بھی آ رہا ہے رات کے حصے کے اندر، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور نے رات کے وقت ہجرت فرمائی، اور فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، فرمایا کہ اس وقت مسجد اقصیٰ سے مراد مسجد اقصیٰ بیت المقدس نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس نہیں ہے بلکہ یہ مدینۃ المنورہ ہے، یعنی حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اس آیت سے یہ مراد ہے۔ اب وہ سرے سے معراج کے قائل نہیں ہیں، ایک لمبی بحث ہے۔ اب آئیے ایک مشہور، جس کو آپ مذہبی اسکالر بھی کہہ سکتے ہیں، جو اسکولوں کے اندر اس کا بڑا نام ہے، سر سید احمد خان، سب نے نام سنا ہوگا، بچوں نے بھی سنا ہوگا سر سید احمد خان، جس کی بڑی بڑی تصویریں لگی ہوتی ہیں اور بڑی بڑی اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی، آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہ صاحب گمراہ شخص تھے، انہوں نے فرشتوں کا بھی انکار کیا اور سرے سے یہ معجزے کے منکر ہیں۔ معجزہ کسی طرح کا بھی ہو، سر سید احمد خان معجزے کے منکر ہیں، وہ معجزے کو نہیں مانتے۔ سر سید احمد خان وہ کہتے ہیں کہ معراج پہ جانا اور پہلے آسمان کی طرف چڑھنا پھر ساتویں آسمان تک جانا، یہ عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے، یہ فطرت عقلی کے خلاف ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان ایک لحظے کے اندر ساتوں آسمان کے اوپر جائے، عرش معلیٰ تک جائے اور پھر واپس آ جائے، یہ انسان کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو جو چیز فطرت انسانی کے خلاف ہوگی وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سر سید احمد خان۔ اور کہتے ہیں کہ جو معراج کے اوپر حدیثیں ہیں، اگر ان راویوں کو ثقہ مان بھی لیں، ان حدیثوں کو صحیح مان بھی لیں، ان راویوں کو ثقہ مان بھی لیں، تو کہتے ہیں کہ ہم یہی کہیں گے کہ ان کو سمجھنے کے اندر غلطی ہوئی، ان راویوں کو، معاذ اللہ۔ یعنی وہ راوی کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ سر سید احمد خان کیا کہہ رہا ہے؟ یہ چیزیں ابھی آپ سمجھ آئے گی، آپ غور سے یہ باتیں سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت علم کے اندر آپ کے اضافہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر راویوں کو ثقہ مان بھی لیں تو ان کو سمجھنے کے اندر غلطی ہوئی ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے تو فرمایا کہ یہ پھر جاہلوں اور مرفوع القلم لوگوں کا حال ہے، اور کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا کام ہے جو مجنون ہیں، جو پاگل ہیں، معاذ اللہ۔ تو الغرض سر سید احمد خان، ان کے نزدیک جو مشہور روایات ہیں، جو مشہور احادیث مبارکہ ہیں، وہ سرے سے قابل قبول ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ حضور کا معراج کے اندر جانا یہ ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر گئے تو وہ حالت نوم کے اندر گئے، حالت رویا کے اندر، نیند کی حالت میں گئے ہوں گے، ورنہ جسمانی سفر یہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ سر سید احمد خان۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ ایک گمراہ شخص تھے، اور بہت سارے آپ اس کے عقائد پڑھیں، کتابوں کے اندر مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آج کل اسکول والے جو ہے وہ اس کو آئیڈیل بنا کر پیش کرتے ہیں ہمارے بچوں کے سامنے کہ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، حالانکہ وہ آئیڈیل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، معراج کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، معراج اور عقل کیا کہتی ہے معراج کے حوالے سے؟ اگر عقلی اعتبار سے دیکھیں تو یہ بات عقل سے بہت بعید ہے کہ کوئی شخص اپنے جسم کے ساتھ سینکڑوں سال کی مسافت ایک لحظے رات کے ایک حصے کے اندر طے کر کے واپس بھی آ جائے۔ اگر عقلی اعتبار سے اس کو دیکھیں،
عقل انسانی اگر اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے تو انسان کی عقل رک جاتی ہے اور وہ اس چیز کا انکار کرنے لگتی ہے، لیکن اگر عقل ایمانی کو دیکھیں تو پھر انسان یہ کہہ اٹھتا ہے کہ رب تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر قادر ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان 6 دنوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا اراد ان یقول له کن فیکن، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہکشاؤں کا سمندر بچھا دیا آسمانوں کے اوپر، 18 لاکھ کہکشائیں ہیں، اس سے بھی زیادہ گنی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں؟ اب آپ دیکھیں، میں پچھلے جمعے کے اندر جو بات آپ کو سمجھائی تھی وہ کیا ہے کہ اس آیت کا آپ پہلا حصہ دیکھیں، سبحان الذی، سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ آگے کیا ہے؟ اسریٰ بعبدہ، کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ اب یہاں معراج کا ذکر، معراج کی جو نسبت ہے، یعنی حضور نے خود سیر نہیں کی بلکہ حضور کو کس نے سیر کرائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے اس کے اندر کہ حضور نے خود یہ نہیں کہا کہ میں سیر پر گیا، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی وہ ہر عیب اور حق نقص سے پاک ہے۔ وہ اپنے بندہ خاص کو راتوں رات جو ہے وہ عرش معلیٰ تک لے گیا۔ یہ اس کے اندر نقطہ قابل غور ہے۔ اور پھر آگے چل کر یہ ایک اہم بات ہے، اب اس کو سمجھیے گا، آپ کے انشاءاللہ ذہن کا دریچے کھلیں گے۔ معجزہ جو ہے در حقیقت قدرت خداوندی کا ایک عکس ہے، معجزہ، جسے اصطلاح کے اندر طی زمان اور طی مکان کہتے ہیں۔ طی زمان کا مطلب ہے وقت کا سمٹ جانا۔ طی زمان کا مطلب کیا ہے؟ وقت کا، بولیں، وقت کا سمٹ جانا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ طی زمان۔ اور دوسری چیز ہے طی مکان، فاصلوں کا سمٹ جانا۔ طی مکان کس کو کہتے ہیں؟ فاصلوں کا سمٹ جانا، یعنی فاصلے ختم ہو جانا، فاصلوں کا سمٹ جانا۔ اب یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں طی زمان اور طی مکان دونوں قرآن پاک سے ثابت ہیں، یعنی وقت بھی سمٹ گیا، فاصلے بھی سمٹ گئے۔ معراج کے رات یہی ہوا نا، وقت بھی سمٹ گیا، فاصلے بھی سمٹ گئے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی روح سے دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ اٹھائیں، 3 پارہ اٹھائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام آپ جا رہے تھے اپنے دراز گوش گدھا پر، آپ کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، پانی بھی تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی ہے، یعنی اس کے اوپر عذاب آیا، لوگ مر گئے۔ آپ نے دل کے اندر سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کیسے اٹھائے گا، یہ تو مر چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حکم دیا، آپ کو اسی وقت آپ کو موت آئی، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ اب کیا ہوا کہ آپ کے اوپر، اس گدھے کے اوپر، اس کھانے کے اوپر 100 سال کا وقت گزر گیا۔ کتنے سال کا؟ 100 سال کا وقت گزر گیا۔ آپ کی پھر آنکھ کھلی، آپ دیکھتے ہیں کہ پانی ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے، کھانا ویسے کا ویسا رکھا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی بدبو نہیں ہے، بالکل ویسے تازہ ہے۔ لیکن آپ نے جب گدھے کی طرف نظر کی تو گدھے کی ہڈیاں تک نہیں تھیں، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ عزیر بتاؤ تم کتنا سوئے؟ آپ نے کہا کہ یا باری تعالیٰ میں جو ہے وہ دن کا ایک تھوڑا سا حصہ سویا تھا، دن کا تھوڑا سا حصہ سویا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے گدھے کی طرف جس کی ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں، تو اس گدھے کے اوپر تو وقت گزرا ہے، وہ 100 سال اس گدھے کے اوپر تو گزرے تھے،
لیکن حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کا وقت نہ گزرا۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ طی زمان، یعنی وقت جو ہے وہ سمٹ گیا۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام پر وقت کیا ہو گیا؟ سمٹ گیا، لیکن اس گدھے کے اوپر جو ہے وقت سمٹا نہ، وہ ویسے کہ ویسا چلتا رہا۔ اب یہی بات معراج کے اندر بھی ہوئی کہ حضور کے لیے وقت سمٹ گیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے کہ اب دیکھو اس گدھے کو، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اس کے اجزاء دوبارہ ملے، ہڈیاں ملی، ان کے اوپر گوشت چڑھا، چمڑا چڑھا، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی اور وہ پھر ہنہناتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یہ رب تعالیٰ کی کیا ہے؟ قدرت ہے۔ تو یہ طی زمان ہے کہ وقت کا کیا ہے؟ سمٹ جانا۔ اب طی مکان کی طرف چلتے ہیں کہ فاصلوں کا سمٹ جانا، فاصلوں کا سمٹ جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، آپ نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ نے اعلان کیا، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، آپ نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لا کر میری بارگاہ میں پیش کرے گا؟ ایک طاقتور جن، قار عفریت من الجن، ایک بھاری برگم جن کھڑا ہوا، کیونکہ جنوں کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی، بھاری برگم جن تھا، کھڑا ہوا، انا آتی کبھی قبل ان یاتیک، میں آپ کے پاس مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے کر حاضر ہو جاؤں گا۔ آپ کی مجلس دوپہر کو ختم ہوتی تھی، یعنی اس نے کہا کہ ابھی 5-6 گھنٹے کے اندر میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے مجھے چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایک شخص اللہ کا ولی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انہوں نے کہا اے آقا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں اوپر کی اور جب نیچے کی تو تخت موجود تھا۔ اب آپ یہاں دیکھیں، یہ طی مکان ہے، یعنی فاصلے سمٹ گئے، وہ فاصلے جو کئی میل دور تخت پڑا ہوا تھا، اس تخت کو حضرت آصف بن برقیہ جو ایک نبی کے ادنیٰ سے غلام تھے، وہ غلام اس سینکڑوں میل کے مسافت کے اوپر تخت کو حاضر کر سکتے ہیں، تو پھر سرور انبیاء جو تمام انبیاء کرام کے آقا و مولا ہیں، وہ معراج کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر عرش معلیٰ تک جا کر اور واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ بالکل آ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ گئے، طی مکان بھی سمجھے اور طی زمان بھی سمجھے، اور یہ بات مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ تو یہ وقت بھی سمٹ گیا اور فاصلے بھی سمٹ گئے۔ اب آپ آئے کوئی جو اس کا انکار کرے، جو بھی قرآن کا انکار کرے گا؟ تو یہ چیزیں اسی طرح آج آپ دیکھیں موجودہ سائنس کے ذریعے تو اس چیز کو سمجھنا بالکل آسان ہو چکا ہے معراج کو، کہ یہ تو معراج جو ہے موجودہ سائنس کی ترقی کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، حضور کا جانا اور واپس آنا۔ آپ یقین سے بتائیے کہ آج سے 1000 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا کہ سینکڑوں من لوہے کا ایک وزنی چیز ہوا کے اندر اڑ رہی ہو، تو کوئی اس بات کر سکتا تھا؟ اس کا یقین کرتا کوئی؟ آج آپ دیکھیں جہاز کو دیکھیں، سینکڑوں من وزنی جہاز ہوا کے اندر اڑ رہا ہے۔ اگر کوئی 500 سال پہلے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ ایک بٹن دبانے سے لاکھوں کی تعداد میں بلب، لائٹیں، پنکھے بند ہو جائیں، تو اس چیز کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں پاور پلانٹ کے اندر ایک بٹن بند کرتے ہیں، پورے شہر کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ موجودہ سائنس جو ہے وہ، یہ تو معراج کی مرہون منت ہے۔ معراج سے سائنس کے ذریعے معراج کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ اسی طرح آئنسٹائن، یہ ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے، وہ کہتا ہے، میں اس کے الفاظ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، جو زمین سے 2 کروڑ
نوری سال دور ہے، یعنی روشنی، یہ جو روشنی ہے جو فی سیکنڈ 1,80,000 میل کا سفر طے کرتی ہے، یہ جو ہماری روشنی، سورج کی روشنی زمین کے اوپر جو آتی ہے، یہ فی سیکنڈ 1,80,000 میل کا سفر طے کرتی ہے، اتنی تیزی سے روشنی آتی ہے۔ فرمایا کہ وہاں 200 سال کروڑ تک پہنچے گی، اس جو ہے وہ کہکشاں تک، اور کہا کہ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، تو کہتا ہے کہ اگر میری عمر 1,000,000 یعنی 10 لاکھ سال بھی ہو جائے تب بھی میں اس کائنات کی سرحدیں معلوم نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں اتنا بڑا سائنسدان، تبھی شاعر کیا کہتا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمہ دم صدائے کن فیکون، کہ ابھی تک یہ کائنات چل رہی ہے، تو اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اب یہ آپ نے سمجھ لیا، یہ معراج کا ایک حصہ، ہماری تقریر کا ایک حصہ ہو گیا کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون لوگ منکر ہیں، اور بہت سارے ہیں، چند میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور یہ بات ثابت ہے، عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضور جو ہے وہ لامکان کی بلندیوں تک ایک لحظے کے اندر جا کر واپس بھی تشریف لا سکتے ہیں، یہ عقلاً بھی جو ہے وہ ممکن ہے۔ اب دوسرا